پاک کے مہمان خطیب اہل سنت، سرمائے اہل سنت، فخر اہل سنت، مخدوم اہل سنت، خطیب پاکستان، خطیب دیشان، سپاہ سالار غلام حسان پاسبان مسلک کے رضا، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد یوسف قادری سے دامت برکاتہ عالیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَحَبِيبِ رَبِّنَا وَطَبِيبِنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا وَرَحِيمِنَا وَكَرِيمِنَا وَمَلْجَانَا وَمَأْوَانَا وَوَكِيلِنَا وَكَفِيلِنَا وَوَسِيلَتِنَا وَمَوْلَانَا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وأولیاء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام ساتھی درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين الغرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ثم الرداء الأبيبة وعن علي وعن عثمان نہایتی واجب الاحترام مطل مقام سب زیادہ پیر حافظ محمد طیب قادری صاحب دام برکات منالیہ، مطل مقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد حکمان صاحب دام برکات منالیہ، ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان کرام قدر اور عظیم عوامی اہل سنت اور ہمارے آج میزبان محترم علی رضا صاحب
اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ نظرانہ گلو سلام پیچھے سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، خالق کائنات کا ہماری اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ملامال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو کلمات میں آخری تھی ایمان کے لیے دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر کے لیے، سلامتی ایمان کے لیے اور اگلی زندگی جو طویل زندگی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کے آغاز اور اس کی ابتدا ایمان سے ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سبق ہے، یہی درس ہے، یہی فکر ہے جو میری زبان پر آیا ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہاں تک پہنچا پیغام۔ خود بھی یہ دعا مانگا کریں، گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، دوست احباب کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں۔ دوستوں، اس میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، سخاوت کرنی ہے اور بلکہ آگے بتاتے رہا کریں، یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے، تفصیل نہیں جا رہا، مختصر ہے، اور دوسرا پیغام آج اس خوبصورت پروگرام کے موقع پر یہ ہے کہ آج کے بعد میں اور آپ کوشش فرمائیں کہ ہم وضو میں رہیں۔ کس میں؟ وضو میں رہیں۔ فضائل بہت زیادہ ہیں لیکن صرف ایک جملہ دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے امتی وضو کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پتہ نہیں ہے کس وقت کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ دو میں نے آپ کو پیغام دیے ہیں اپنی تقریر سے قبل، اور تیسرا پیغام یہ دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے جس کے راوی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جلیل قدر صحابی ہیں، ماشاءاللہ سب ان کا نام جانتے ہیں۔ وہ راوی ہیں اور بہت بڑے امام عرب امارات کے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ بڑی توجہ تک یہ بات ہے اور سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، کیا؟ ویسے جو میں نے باتیں کر لی آپ کو یاد ہوئی؟ الحمدللہ، اللہ کو سلامت کی۔ تیسرا جملہ دینا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، پھر درود و سلام پڑھتا ہوا مجھے راضی کرنے کی نیت سے، دیکھو درود و سلام بھی تو میرے آقا کی رضا ہے، میرے آقا کی محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، لیکن جملہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنی زبان نبوت سے کمال دے دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا درود و سلام پڑھتا ہوا پھر وہ مجھے راضی کرنے کی نیت سے کہ میرے محبوب راضی ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ درود و سلام کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی میری آل کو شامل کریں، تو آقا علیہ السلام نے بھی کمال کر دیا۔ وہ دنیا کے جس کونے میں
وہ زبان سے بلند آواز سے، وہ دل میں، تنہائی میں، خلوت میں، اجتماع میں، جس رنگ میں پڑے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ رب اپنی ذاتی طاقت سے، ذاتی علم سے، ذاتی اختیار سے سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام رب کی عطا سے، رب کی عطا سے، کوئی میرے آقا کا امتی دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں، وہ دل کے اندر، کیا دل کے اندر بھی یہ جملہ پڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پڑھتا جاتا ہے، میں مسکراتا جاتا ہوں، وہ پڑھتا جاتا ہے اور میں اب جائیں گے اور تو اللہ خیال کر لیں کہ اگر آقا علیہ السلام اپنی کسی امتی کے عمل پر مسکرائیں، کیا اس سے بڑی کوئی دولت ہے تو مجھے بتا۔ اگر ہم اس مجلس سے برخاست ہونے کے بعد ہم گھر گئے وضو کر لیں، وضو کے بعد پھر 100 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ، تو کتنی مرتبہ مسکراہٹ ملی؟ اگلا جملہ میں نے کچھ کہہ سکتا، آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بھائی یہ معمول بنا لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میں نے ابتدا میں پیغام 3 دے دیے، میں اور آپ اپنے دامن میں رکھیں، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ جس لمحہ ہم اس گھر میں داخل ہوئے تھے نا، وہ لمحہ دوبارہ، اگر جس طرح یہ ساری کائنات ہے نا، اس طرح اربوں کھربوں ان گن کائناتیں بھی قربان کر دو، وہ لمحہ دوبارہ نہیں آنا، تو پھر پتا چلا کہ وقت بڑا، ایک لمحہ بھی نہ ضائع ہونے دے۔ یہ تیرے اور میرے لیے سبق ہے، اگر نبی مرزقنکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، پھر یہ معاملہ ہوگا تو بندہ کہے گا مولا موت کے بعد صرف ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دے، بندہ کیا کہے گا صرف ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دے، سارا وقت ہی تیری یاد میں۔ رب کہے گا نہیں بس وہ وقت گزر گیا ہے تو میں نے آپ کو وقت کیا تھا۔ اسی دوستوں وقت بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں 2 باتیں کرنی ہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کی زیر سرپرستی ایک بہت بڑا قافلہ الحمدللہ ایک عمرے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ تو پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے پتا چلا تھا کہ پہلے ادھر سے جانا ہے، لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں، پہلے آقا کی بارگاہ میں پھر ان کے صاحبزادوں کی بارگاہ۔ یہ بہت اچھا کیا ہے نا، کمال ہو گیا۔ دیکھیں مجھے 3 مرتبہ جب عمرے کی روانگی ہوتی ہے نا تو بڑے ساتھی مدینہ شریف آتے ڈائریکٹ، اور قیمت کو مجھے ساتھی نے مشورہ دیا، میں نے کہا میں آپ کو منع نہیں کرتا، تنقید بھی نہیں ہے، اعتراض بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں نہیں جانا، مکہ المکرمہ کی طرف سے ہو کر گیا، کیا مکہ المکرمہ کی طرف سے ہو گیا، کیونکہ آج حضرت ایک شعر ہے کہ حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی ہو، اب کعبے کا، یعنی اس میں بھی انہوں نے پہلے کعبہ کو ترجیح دی ہے کہ پھر ادھر اس میں کا راز ہے، اس میں اب دیکھو ہم یہاں سے ڈائریکٹ جائیں، جسم گناہ آلود ہے، گناہ ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، ڈائریکٹ چلے جائیں، نہیں بھئی میں منع نہیں کر رہا، میں بار بار کی بات دہرا رہا ہوں، کچھ صبح قصور میں مصطفیٰ میں جہاں صاحب سے آپ آئے یہ بات مشہور کر دی، کیونکہ کثیر لوگ مجھے جانتے ہیں اور علماء مجھے بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ کہیں گے نشب نے یہ کہہ گئے، لیکن جو راز ہے وہ نہیں آپ نے بتانا، راز آپ نے نہیں بتانا، منع نہیں کرنا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں اور ڈائریکٹ چلے جائیں، نہیں اعلیٰ حضرت نے علیہ رحم بڑی پیاری تعلیم دی ہے، فرمایا پہلے جاؤ مکہ المکرمہ عمرہ کرو، اس کے بعد
بارگاہ میں توبہ کری، کیا گناہوں کی معافی مانگی. قبول تو اس نے کرنا ہے، قبول تو اور معافی بھی اسی نے دینی ہے. لیکن آپ ایک مرتبہ تسلی بخش کام کریں اور گناہ آلود جسم کو عمرے کی صورت میں پاک کریں، طواف کعبہ کی صورت میں پاک کریں، صفا مروہ کی سعی کی صورت میں پاک کریں اور زمزم کو پی کر پاک کریں. پھر عرض کرے باری تعالیٰ قبول تو تو نے کرنا ہے، لیکن تیری بارگاہ میں عرض ہے، تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے میری توبہ قبول فرما، میرا گناہ آلود جسم کو پاک کر، کیونکہ اب میں نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ جاؤ، لیکن حافظ صاحب نے صحیح فیصلہ کیا، ماشاءاللہ صحیح فیصلہ ہوا ہے کہ پہلے ابا آقا کی بارگاہ پھر بغداد سے. کمال نہیں؟ تو میں ایک جملہ بولا تھا، آپ نے سن لیا. اب آگے بڑھیے. اگلا نقطہ بڑا خاص ہے، یہ پورا قافلہ جا رہا ہے اور آپ نے پریشان نہیں ہوگا. بھلا کیوں؟ میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں کہ آپ تیاری میں رہو. کس میں؟ تیاری میں رہو کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب ہم نے جانا. تو اس پر میں آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہوں. جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، بیت اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 مرتبہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہوتا، کھانے کو نہیں ملتا، عمرہ کیا حج کر کے آ جاتا ہے اور پورا مصطفیٰ آباد اس کو کئی سال ہو گئے حج کر کے آئے ہوئے، عمرہ کر کے آئے ہوئے. لیکن جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں کہ مغلی یار غریب سائے عمرہ کیسے کر رہا ہے، یار بڑا غریب ہے، حج کیسے کر رہا ہے. یار بات یہ نہیں ہے، بات اوپر کی ہے. تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا کہ جب میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو رب نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اب صفا کی پہاڑی پہ چڑھ، صفا کی پہاڑی پہ اور اعلان کر، کیا کر؟ اعلان کر، ندا دے کہ لوگوں رب کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، آیت تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اب 2 جملے آتے ہیں، کتنے قرآن میں کتنے جملے؟ 2. پیدل یا سوار، دونوں کی اجازت ہے. پیدل آؤ یا سواری پہ آؤ، لیکن رب کا حکم یہ ہے کہ تم رب کے گھر کا طواف کرو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے؟ اب تو ماشاءاللہ مکہ المکرمہ میں کثیر پہاڑوں کو انہوں نے کٹ کر کے وہاں مکانات بنے، بس وہ چند پہاڑ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بڑا یعنی سلسلہ خوبصورت ہو گیا ہے، لیکن پہاڑ تھے. عرض کے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تیرا کام ہے ندا دینا. اب یہ خاص آ رہا ہے، تیرا کام ہے ندا دینا، تیرا کام ہے آواز دینا، تیرا کام ہے اعلان کرنا دنیا کے کونے کونے میں اور ہر انسان تک، حتیٰ کہ عالم ارواح میں یہ قافلہ جو جا رہا ہے یہ ان کی روحیں بھی تھی، ہماری بھی تھی، جو آ کر چلے گئے دنیا سے وہ ان کی روحیں بھی تھی، ابھی روحیں ہیں جو قیامت تک آئیں گی. رب نے فرمایا میرے پیغمبر تو کہہ رہے میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فقط تو نے اعلان کرنا ہے، تو نے دنیا کے کونے کونے میں اور عالمی ارواح میں ہر روح تک تیری آواز کا پہنچانا میرا کام. نمبر 1. نمبر 2 آگے سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کیا تیاری ہے میری بھی تیاری جس نے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، جتنی مرتبہ کہا، آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی کہ جس نے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، ندا پر، اعلان پر کیا کہا؟ لبیک. اور آگے جملہ کیا ہے؟ جتنی بار کہا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جتنی بار اس نے
لبیک کہا ہے اتنی بار اس نے خانے کعبے کا طواف کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ میں نے لبیک کہا. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ میں نے لبیک کہا. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے لبیک نہیں کہا، ہم نے بھی کہا ہے. پھر ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، میں ایک بزرگوں کا قول پڑھ رہا تھا کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں، میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یاد رہے گا حضرت عبد الوہاب شعرانی کے رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو اپنی امتی بھائی کو کہتا ہوں اس کی رٹ تو لگا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تو خانہ کعبہ پہنچ جائے. میرے کے درمیان میں ایک وظیفہ دیا بس اس وظیفہ اگر یہ پورا تلبیہ اگر پورا تلبیہ یاد نہ رہے تو لبیک اللہم لبیک کیا اللہم. وہ جس طرح ایک صحابی خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بدو عربی کیا بدو وینو میں نے اس کو دیکھ کر وہ مسجد نبوی میں نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم اغفر اللہم اغفر فإنک لا تغفر. بلند آواز سے بار بار کہتے یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما، اور ساتھ کہہ دیتے فإنک لا تغفر. اے باری تعالیٰ اگر تو نے میری بخشش نہیں نہ کرنی، اگر تو نے میری نہیں نہ کرنی تو پھر ایک عرض ہے، پھر ایک عرض ہے کیا فاغفر اللہم اغفر اللہم اغفر. بار بار کہتا یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری. تو ساتھ کیا کہتا فإنک لا تغفر. اے باری تعالیٰ اگر تو نے میری بخشش نہیں نہ کرنی تو پھر ایک عرض ہے کیا فاغفر فاغفر. پھر بھی کر کیا اگر بخشش نہیں کرنی پھر بھی کر دے کیونکہ بخشش کا مالک تو. اس لیے لبیک اللہم لبیک. خدا کی قسم آج اس محفل میں آنے والوں خالی نہ جاؤ. لبیک اللہم لبیک تنہائی میں خلوت میں زبان پہ جاری کر. میرا یقین ہے کہ وہ لمحہ ضرور آئے گا، ایک قبولیت کی گھڑی آئے گی. رب فرمائے گا فرشتوں لکھ دو کہ میں نے اس کے مردوں کو قبول فرما لیا. اب آئیے محترم آگے میں آپ کو اور قافلے کو تھوڑا سا مشترکہ چلانا چاہتا ہوں. کیا مشترکہ چلانا چاہتا ہوں؟ وہ کیسے کہ انشاءاللہ آپ نے یعنی قریب جانا ہے، حفصہ کا قافلہ جا رہا ہے. جب گھر سے نکلنا ہے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے اور 2 نفل سفر کے پڑھ کر نکلنا میرے آقا کی سنت ہے. اب یہ تعلیم چل رہی ہے آپ کی طرف بھی اور قافلے کی طرف بھی. 2 نفل کون سے پڑھنے ہیں؟ سفر کے. بلکہ ادھر بھی جب آپ نکلا کرو، مثلا کچھ ہمارے ساتھی قصور سے آئے، جب یہ قصور سے نکلیں وضو کریں، 2 نفل وضو کے پڑھیں، 2 نفل سفر کے پڑھیں، پھر ساتھ سچی توبہ کریں. یہ میرا آقا کی سنت ہے. یہ میرا آقا کی. اب یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے، حدیث قدسی پڑھی ہے. اس میں 4 جملے ہیں. کتنے؟ 4 جملے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کا وضو ٹوٹ جائے پھر وہ وضو نہ کرے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. کیا بات سمجھ آ رہی؟ بندے کا وضو ٹوٹ جائے پھر وہ وضو نہ کرے تو اس نے میرے ساتھ، کیونکہ رب پاکیزگی کی پسند کرتا. میرے خود میرا آقا کا فرمان ہے کہ مجھے وضو پسند ہے کیونکہ میرے رب کو پسند. جب آدمی وضو میں رہتا ہے نا، کس میں؟ وضو میں رہتا ہے. اگلا جملہ بھی سن لو نا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی وضو میں ہوتا ہے رب خود اس کے ساتھ ہوتا ہے. رب خود اس کے ساتھ ہوتا ہے.
بولیے اس لیے تو فرمایا کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے، کیونکہ وضو کے وقت رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان صالح کا حملہ نہیں ہو سکے گا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ اب رب نے کیا فرمایا کہ جب میرے بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اس نے کیا کیا؟ وضو نہ کرے، آپ نے بولنا ہے بے نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے وضو کیا، وضو کے بعد میری بارگاہ میں نہ جھکا، یعنی وضو کے 2 نفل نہ پڑھے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ نمبر 3 پھر جھک کر مجھ سے نہ مانگے، کیا جھک کر پھر مجھ سے نہ مانگے تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ وضو نہ کرے تو رب سے بے وفائی، وضو کر کے نہ جھکے تو رب سے بے وفائی، جھک کر نہ مانگے تو رب سے بے وفائی۔ 3 جملے آگے رب نے قسم اٹھا دی، جملہ سننے والا ہے، ہائی لیول کا قیمتی جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم۔ کیا دیکھیے رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جملہ خاص تھا، اور اتنا جملہ خاص تھا کہ رب کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں یہ جملہ اعلیٰ نہ ہوتا تو رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، میرا بندہ وضو نہ کرے، کر کے نہ جھکے، جھک کر نہ مانگے تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، پھر قسم اٹھا دی، فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم۔ قاری لقمان صاحب قسم اٹھائی، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، پھر میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، پھر میں اس کو نہ دوں، میرا بندہ مجھ سے مانگے، پھر میں اس کو نہ دوں، پھر اس کے ساتھ میں نے بے وفائی کی۔ اس لیے مصطفیٰ آباد محترم بھائی رضا کی روانگی مدینہ، روانگی مکہ المکرمہ، روانگی بغداد شریف، اس عظیم سفر کی روانگی پر جانے کے موقع پر، عظیم الشان تقریب کے موقع پر سن لے انشاءاللہ آج کے بعد ہم وضو میں رہیں گے، جھکتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، اور مانگنے بھی ایک ہی چیز ہے، مولا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دے دے۔ اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما۔ اب آئیے آگے بڑھیے، کیونکہ میں وہ وضو پڑھ گیا تھا، وضو کے نفل پڑھ گیا تھا، اب آگے بڑھیے۔ اب یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہے، مکہ المکرمہ، اور انشاءاللہ ہم نے بھی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، درمیان میں تفسیر چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے خانہ کعبہ میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اور جاتے ہی مسجد حرام کے 2 نفل پڑھنا میرا آقا کی سنت ہے۔ ترتیب یاد ہے؟ ان کے ساتھ حافظ صاحب انشاءاللہ وہ ترتیب دے گی۔ میں تو کہتا ہوں جب عمرہ اور حج پہ جاؤ تو رہنما کی صورت میں جاؤ، اسی رہنمائی لیکن اس کی صورت میں جاؤ۔ وہاں بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بڑوں کو دیکھا ہے، بڑیاں غلطیاں ہوتی ہیں، بڑیاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ سنیے، وہاں داخل ہوتی کیا پڑھنے؟ کس کی؟ مسجد یہ ملا کر، یعنی سارا عمرہ ترتیب سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ کس کے مطابق؟ اب 2 نفل مسجد حرام کے پڑھے، آپ صاحب اب بیت اللہ پہ نظر جانی ہے۔ کیا جانی ہے؟ حدیث پاک کے لفظ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پر ایک دعا کی قبولیت کی سند ہے۔ کیا میں نے کہا؟ پہلی نظر پر ایک دعا کی سند، گارنٹی اور ضمانت ہے، 2 کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 4 کی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا ارشاد السلام نے پڑھا کہ بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پر ایک دعا ضرور قبول ہو۔ کتنی؟ اب وہ کون سی مانگے گا؟ آپ نے نہیں مانگے گا، گھر والوں کو نہیں مانگے گا، کیا مانگے گا؟ تو میرے امام صاحب نے کمال کر دیا، امام اعظم، امام
اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے قائم قرآن صاحب جملے میں غور کرنا صاحب امام صاحب نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا میری بات بھی سنو. لوگوں نے کہا کیا؟ کہہ لگے جب بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑے کیا؟ پہلی نظر پڑے ایک دعا نہیں مانگی. دعا اس طرح مانگنی ہے یا اللہ پڑھ سارے یا اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے. مستجاب الدعا مستجاب الدعا بنا دے. بولو بولو کتنی دعائیں پوری کی گارنٹی ہے؟ ایک کی. تو دعا ایک کی ہے کہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے. دعا قبول ہو گئی پھر پوری زندگی وہاں اپنے شہر میں زندگی کا آخری سانس تک وہ دنیا کے جس کونے میں دعا مانگے اس طرح ہوگا جس طرح خانہ کعبہ کی پہلی نظر پر دعا مانگ رہا. مستجاب الدعا. یا پھر اس یہ نہیں پھر یہ جب اگر یہ یاد نہ رہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ جب جہاں جو میرے گھر میں سمجھ نہیں ہے جب زندگی میں اب تو سمجھ آئے گی نا یا اللہ جب جہاں جو اے باری تعالیٰ دنیا کے جس کونے میں جب جو بھی دعا مانگوں قبول ہو. جب جو جہاں یاد رہے گا. پھر جب یہ دعا مانگ لیں اس کے بعد وہیں پھر کھڑے ہو جائیں. جتنی دعائیں مانگتے جائیں گے ساری قبول ہو. اب یہ بھی ترتیب سن لی. اب آگے بڑھیے. دونوں فریقوں کے میں نے ساتھ رکھا ہے. حافظ صاحب کے قافلے کو بھی اور آپ کو بھی سامنے رکھا ہے. ترتیب سن لیں مختصر کر رہا ہوں. اب آگے چلیے. اب طواف شروع ہونا ہے. کیا سارے بولیے؟ طواف کے دوران حجر اسود کو نہیں چومنا. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایک چکر کے بعد چومتا ہے. خوشبو لگی ہوتی ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. کیا؟ اور طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا. یہ عمرے کا طواف ہے. یہ عام طواف نہیں ہے. طواف بیت اللہ کا نہیں ہو رہا. وہ تو کمرہ ہے. وہ تو حجرہ ہے. رب اس حجرے میں نہیں رہتا ہے. اصل میں طواف عبادت ہے. عبادت حجرے کی نہیں ہے. عبادت رب کی ہے. عبادت رب کی ہے. اللہ تب راضی ہوتا ہے جب رب اور بندے کے درمیان کوئی چیز حل نہ رہے. یہاں تک کہ بندے کا نفس بھی حل نہ رہے. اس لیے اگر خدا نخواستہ کرتے کرتے نظر پڑ گئی ہے گناہ نہیں ہے. کہیں فتوہ نہ لگا دینے میرے کو. گناہ نہیں ہے. لیکن طواف عمرے کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا. نظر نیچے رکھنی ہے. 7 چکر پورے کرنے ہیں. اب آئیے اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. اب ہم نے حجر اسود کو اس وقت جب آ گئی ہم نے دل کیا کہ میں نے بوسہ دینا ہے. اور کئی لوگوں کی نیت ہوتی ہے اگر میں نے بوسہ نہ دیا تو واپس گیا تو لوگ کہیں گے یار خالق بیت اللہ اپنا حجر اسود چوما. یار میں کی جواب دے میں اللہ کی بندی کیا تیری سوچ ہے؟ تو کہاں سوچ لے گیا؟ آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دور کو دیکھا. ایک وقت آئے گا رش بہت زیادہ ہوگا. ہجوم بہت زیادہ ہوگا. اور یقین افسر 2010-11 تک میں نے دیکھا ہے کہ رش نہیں تو عمرے کا. 2010-11 تک میں مسلسل دیکھتا رہتا رش نہیں تھا. ہاں گرمیوں کی چھٹیوں میں رش زیادہ ہوتا تھا کیونکہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا عمرہ 3 قسم کا رہ جائے گا. کیا؟ ایک عمرہ بصورت تجارت, ایک عمرہ بصورت سیر و تفریح, اور ایک عمرہ بصورت فخر. کیا چوتھا جمعہ اور چوتھا عمرہ جو رب کی رضا کے لیے فرمایا وہ خطرے میں ہوگا. ادھر ہی ہے نا؟ پتہ میں کیا کہہ رہی ہوں. جملہ میرے منہ سے نکلا ہے کہ نہیں؟ ایک قسم
وسلم کے یہ میرے آقا کی حدیث ہے، یہ میرے آقا کی حدیث سے بات سنیے. اب حجر اسود کے چومنے کا وقت آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا دھکے نہیں دینے، کونیاں نہیں مارنی. کیا کہ نہیں دینے، کونیاں نہیں مارنی. ارے آقا پھر سامنے صحابہ کرام بیٹھے تھے، تعلیم ہمارے لیے بھی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا چھڑی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، کس کا؟ یعنی سوٹی کا. تو وہ تو اندر جانے نہیں دیں انہوں نے. وہ جو شوٹتے بیٹھے تھے نا دروازوں پر متبے، وہ اندر سوٹی نہیں جانے دیں گے. وہ تو باہر نکل کے ایک سائڈ پہ ہو گئی. اب رہی ہتھیلیاں. آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا میرے امتی دھکے دے کر نہیں جانا آگے، کوئی نہیں مارنی، زیادتی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی. صحابہ نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا حجر اسود کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، ہتھیلیوں کا ایسے کرو اور اپنی ہتھیلیوں کو چوم لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیادہ ہی، تیرے اور میرے نبی نے قسم اٹھائی، رب اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا اس طرح ہوگا، اس جس طرح تیرے لب ڈائریکٹ براہ راست حجر اسود کو لگ گئے، براہ راست حجر اسود کو لگ گئے ہیں. اب یہاں ایک نکتہ بڑا لطیف بڑا کمال ہے. اگر تو دھکے دے کر بھی جائے تو فقط حجر اسود کو چومنے کا حق ادا ہوگا، ایک حق ادا ہوگا. لیکن اگر یہ کام کرے اس میں دو حق ادا ہوگا. کتنے؟ اس میں دو فضیلتیں ہیں. ایک حجر اسود کو چومنے کا حق ادا ہوگا، ایک نبی کی ادا کو ادا کرنے کا ہوگا. نبی کی سنت، نبی کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، اس پر بھی عمل ہو جائے گا. حجر اسود کو چومنے کا حق ادا ہو جائے گا. خدا کی قسم اس طرح حجر اسود کے چومنے کا جو ثواب جو اجر ہے وہ اس کے چومنے سے بھی ڈبل ہے، وہ اس سے بھی سارے بولیے. اب اس کے بعد منتظم کیا حتیم کعبہ کی طرف چلے جائیں. وہاں سے کہ نکتہ لینا چاہتا ہوں. یہ حتیم کعبہ یہ دیوار ہے. دیکھیے وہ سامنے تصویر ہے نا، تو ایک چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی ہے ایسے. کیا یہ دیوار نظر آ رہی ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں حتیم کعبہ. کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے کیا بات مشکل تو نہیں؟ حتیم کعبہ. اب اس کے اندر فرضی نماز نہیں ہوتی، کیا؟ اور اس کے اندر سے طواف نہیں ہوتا. طواف اوپر سے ہوتا ہے اور لوگوں کو فرضی نماز سے پہلے نکال دیا جاتا ہے. اس کے اندر نماز نہیں ہوتی. پہلے جو خانہ کعبہ تھا وہ ایسے تھا، تکون کی صورت میں تھا. اب مربع شکل میں آ گیا ہے. کیا؟ میرے آقا نے یہاں بھی کمال کر دیا. یہ بھی میرے آقا کی نگرانی میں ہوا. آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیا کس کے لیے؟ کہ وہ جو دروازہ ہے نا وہ کھلنا ہے وزیروں کے لیے. کن کے لیے؟ وزیروں کے لیے، صدروں کے لیے. جو مختلف ملکوں کے بڑے بڑے لوگ آئیں گے نا اور ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، کھلتا رہے گا. میرا آقا علیہ السلام نے پھر اپنے غریب امتیوں پہ نگاہ نبوت ڈالی. کہ میرے غریب امتی کے دل چاہا کہ چلو میں بھی دروازہ کھل جاتا، خانہ کعبہ کے اندر میں بھی 2 نفل پڑھ لیتا. میرے آقا نے یہ حتیم کعبہ یہ جگہ مستقل نکال کے علیحدہ کر دی. فرمایا میرے غریب امتی تیرا جب جی چاہے 12 مہینے 24 گھنٹے قیامت تک میں نے تیرے لیے خانہ کعبے کا دروازہ کھول دیا. اب حتیم کعبہ میں اس محفل میں آنے والوں سنو، حتیم کعبہ میں جو بھی داخل ہو گیا یوں سمجھو کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا. جس طرح میں حتیم کعبہ میں 2 نفل پڑے وہ واپس آ کر کہہ سکتا ہے کہ یار میں گیا دروازہ کھل گیا. کوئی مانے گا؟ آپ سب نہیں مانے؟ یار میں وہاں پہنچا نا تو میرے دل چاہ کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں گا تو دروازہ کھل گیا. کہنے کہا تو بڑا صدر صاحب رہنا ہے، وزیر اعظم صاحب تیرا دروازہ کھلنا ہے. میں گیا ہوں پہلی دروازہ کھلا تھا، پہلی کھلا تھا. لوگ ایک دفعہ تو میرے خیال میں چونک جائیں گے، میرے خیال میں عجیب سی کفیت ہو جائے گی. وہ کہہ لیا کیسے دروازہ کھلا ہے؟ کہنے کہ حتیم کعبہ میرے آقا نے ساری زندگی میں اپنے غریب امتیوں کے لیے ہمیشہ کھول دیا ہے. جو حتیم کعبہ میں نفل پڑھتا ہے اس
اپنے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے. کیا پڑھے ہیں؟ اب سنیے اگلا جملہ دینے لگا ہوں. آپ صاحب آماشت کو اپنی نگرانی میں قافلے کو لے جا رہے ہیں. اب یہاں ایک بڑا نقطہ لطیف دے رہا ہوں. آپ کے زیر سرپرستی حکیم الکمال صاحب تشریف فرما ہے, بڑے پرانے خطیب ہیں ماشاءاللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عمرہ کر لیں, کیا عمرہ کر لیں تو پھر طواف کریں. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عمرہ کر لیا, میں دوسرا کر لیا, میں تیسرا کر لیا, میں چوتھا کر لیا, میں 15 عمرے کر لیا, میں نے 50 کر لیے. میں منع بھی نہیں کر رہا, ہر بات کھول دوں نا, میں منع بھی نہیں کر رہا, لیکن نقطہ دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمرہ کے بعد, کیا عمرہ کے بعد طواف پہ زور دو. عمرہ پر محنت زیادہ ہے, طواف پر محنت تھوڑی ہے. عمرے پر طواف ہے, 2 نفل ہے مقام ابراہیم کے, صفا مروا کی صحیح ہے, پھر ٹیڑھ ہے. یہ عمرے کی محنت ہے, یہ عمرے کے لوازمات ہیں. اور طواف 7 چکر 2 نفل طواف ہوا. پھر اس میں ایک اور بات بھی سن لیں. مثلا ایک بندہ طواف کر رہا ہے, 7 چکر لگائے گا. اگر وہ نکلتا ہے باہر 2 نفل پڑھنے کے لیے تو رش زیادہ ہوتا ہے, وہ باہر نکلے گا, ٹائم لگے گا, پھر 2 نفل پڑھے گا. پھر اس کو دل تھا کہ میں پھر طواف کروں, ایک طواف اور کر لوں. کتنے چکروں کا طواف ہوتا ہے؟ تو طواف چکروں کا نام ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ طواف چکروں کا نام ہے, تعداد کا نام ہے, بھاگنے کا نام ہے. تو یہ جملہ پھر کھولیں گے, یہ جملہ کھولا پھر کچھ آگے نہ نکلنا کہ نہیں. وہ آج کل پتہ کیا ہے, آج کل قانون یہ ہے کہ نیچے احرام جس نے نہ باندھا ہو اس کو نہیں جانے دیتے. کیا جس نے احرام نہ باندھا ہو اس کو نیچے نہیں جانے دیتے. لوگ احرام باندھ لیتے ہیں, صرف طواف کے نیچے چلے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو میں نے جملہ بولا ہے کہ طواف نہ تو چکروں کا نام ہے نہ تعداد کا نام ہے. طواف فقط رب کی رضا ہے, رب کی رضا. اگر شریعت کی طرف سے کوئی ناجائز نہیں, احرام باندھے اور نیچے جائیں طواف کریں, شریعت کی روح سے کوئی منع بھی نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے. لیکن قانون وہاں کا یہ ہے کہ احرام باندھ کر نیچے جانا دھوکہ ہے. کیا ہے؟ یار میرا ایک معمول ہوتا تھا کہ میں تہجد میں داخل ہوتا اور میں فجر کی نماز, کیا کبھی فجر کی نماز تک, کبھی فجر کے بعد اشراق تک, 5 تن کے نام پر میرے 5 طواف تھے. کتنے تھے؟ یہ میرا معمول ہوتا تھا. لیکن جب اس دفعہ گئے کورونے کے بعد تو قانون ہی بدلا ہوا, کہ نیچے تو جانے نہیں دیتے. سچ نے بڑا اصرار کیا, قسم چلے کہ نہیں. کہ کیوں؟ میں نے کہ یہ احرام باندھ کر نیچے جا کر قانون کی خلاف ورزی میں نہیں, شریعت کی طرف سے منع نہیں ہے. اگر طواف نام ہے چکروں کا میں چلا جاتا ہوں, اگر طواف نام ہے تعداد کا تو میں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا اگر اس کی رضا کے لیے اوپری منزل پہ اگر قانون کے مطابق طواف ایک بھی ہو جائے تو وہی کافی ہے. اس لیے میں حافظ صاحب کی موجودگی میں, ان کی موجودگی میں, باقی آگے حافظ صاحب جانے, ان کا قافلہ جانے کہ ان کی روٹین کیا ہوگی, ان کا معمول کیا ہوگا, اس میں کوئی میرا اس طرح شامل نہیں ہے. میں تو ایک تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک بندے کا دل چاہا کہ میں ایک طواف اور کروں, ایک طواف, وہ نکلے گا آئے گا تو ٹائم لگے گا. شریعت نے کیا کہا کہ 7 چکر جب مکمل ہو جائے, اگر دل چاہ کے دوسرا طواف کریں, دوسرا طواف پھر اگلا بھی شروع کر بغیر نفلوں کی. جب 7 چکر اور ہو گئے, کتنے طواف ہو گئے؟ اس کا دل چاہا کہ ایک طواف میں اور کروں. شریعت نے کہا تیسرا بھی شروع کر بغیر نفلوں کی. 4 الغرض مختصر 4 5 10 سارے طواف کر لیں, اجازت ہے شریعت کی طرف سے. پھر باہر آئیں, تھوڑا سانس لیں, ذات کا پانی پیئیں, پھر نفل شروع کر دیں. 2 رکعت نماز نفل پہلا طواف, 2 رکعت نماز نفل دوسرا طواف. اندازہ لگائیں کہ شریعت نے کتنی ہمیں
اپنی طرف سے اجازت دی۔ اب ایک نمبر اب آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمرے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نہیں میں جملہ آپ کو بہت بلا دیا ہے، پتہ نہیں آپ نے یاد رکھا ہے۔ عمرے کے بعد کی چیز پہ زور دیں؟ عمرے پہ محنت زیادہ ہے، طواف پہ محنت کم ہے، لیکن اگلا جملہ جو آپ کی طرف سے وہ سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا طواف کا ثواب عمرے سے ڈبل ہے۔ اس میں کوئی میری ذاتی بات نہیں ہے، میں کوئی بات اپنی ذاتی شامل کی نہیں۔ حضرت کے چومنے کا طریقہ میرا آقا نے فرمایا دھکا کوڑی زبردستی زیادتی نہیں کرنی۔ اگر نہیں تو وہاں منظر دیکھنا کہ حالات کیا ہیں۔ جب مرد کو یہ حکم ہو عورت کا کیا کام ہے اندر تک کو ملا۔ میری بات تعلیمی جملہ ہے، تعلیمی۔ جب مرد کو یہ اجازت نہیں ہے، میرا آقا نے منع فرمایا، تو عورت کا کام کیا ہے؟ اندر داخل ہونا۔ جب مرد کو میرے آقا کی طرف سے گارنٹی ضمانت خوشخبری ہے کہ دور سے ایسے کر چوم، میرا آقا نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں حضرت اسد کے چومنے کا حق ادا ہو گیا۔ اگر مرد کو یہ حکم ہو تو عورت کے لیے ڈبل حکم، عورت کے لیے ڈبل۔ دیکھیں نا حج کا موقع آتا ہے کون سا؟ دیکھیں عمرے کے لیے اگر عورت کا ماہانہ جو پروگرام ہوتا ان کا، جن ایام میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، حج پر خاص دن ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ کتنے؟ 8، 9، 10، 11، 12، 13 تو بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، لیکن کتنے ایام ہیں حج کی؟ کتنے؟ بڑا خاص آپ کو مسئلہ بتاؤ، کتنے ایام ہیں؟ اب وہ 5 گزر گئے تو عورت کا حج کیا۔ عمرے کے لیے 14 دن ہیں، اگر ہیں 21 دن ہیں یا 28 دن ہیں، تو میرا یقین ہے کہ اگر ایام شروع ہو بھی جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، عمرہ کر لے گی۔ لیکن اگر حج کے 5 دن گزر گئے تو عورت کا حج کیا۔ اب عورت پریشان پھر حج کیا، منام در سے عرفات میں جا سکتی ہے، احرام نہیں باندھ سکتی، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن حج کیا کیونکہ 5 دن گزر گئے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا اے میری امت کی عورت پریشان نہیں ہونا، پریشان اس میں تیرا زور نہیں ہے، اس میں رب کی طرف سے تھا۔ فرمایا لوگوں کے لیے 1 حج، تیرے لیے 2 حج، لوگوں کے لیے 1 حج اور تیرے لیے 2 حج۔ پھر اگلا جملہ میں سن لی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی حج کی قبولیت کی سند کوئی نہیں، ان کی حج کی سند کوئی نہیں، لیکن تجھے جو ڈبل حج مل رہے نا 2، تیرے حجوں کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مقبول 2 حجوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بندہ حج کرنے گیا، فوت ہو گیا، کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اکثر لوگ چمگویاں کرتے ہیں کہ یار اس کا حج جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، پیسے بھی دیے، حج نہیں کر سکا، حج نہیں کر سکا۔ لوگ آپس باتیں کر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا باقیوں کے لیے 1 حج، یہ جو فوت ہو گیا نا حج سے پہلے، اس کے لیے قیامت تک ہر سال فرشتہ اس کی صورت میں ہر سال حج کرے گا، اور قیامت تک ہر سال حج مقبول اس کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ہماری چمگویاں اس لیے ہوتی ہیں کہ قرآن و سنت کے قریب نہیں، علماء کے قریب نہیں بیٹھے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے، اس لیے ہم وہ مار گیا یار، انہیں حج کرنا سی یار حج رہ گیا یار، بڑا افسوس ہے یار، انہیں پیسے بھی دیتے تو اپنی منصوری بھی آئی، ضائع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام ضائع نہیں ہوا، بلکہ یہ تجھ سے زیادہ فضیلت میں ہے۔ لوگوں کا 1 حج، پھر حافظ صاحب اس حج کی سند کوئی نہیں، یہ جو مر گیا ہے اس کے لیے اس سال کی حج کی بھی سند ہے، اور قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے 1 مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا گیا، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمرہ کے بعد
کیا؟ کس کو چھوڑ کے؟ طواف. آقا علیہ السلام نے فرمایا طواف کا ثواب عمرے سے بھی زیادہ ہے. اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھو نا، عمرہ کرنا ہے اپنی خواہش کے مطابق. پھر ایک اور بات بھی سن لیں، طواف مرحوم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، طواف زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. 7 چکر لگائیں، یہ طواف جی میرے فلاں بھائی کی طرف سے، پھر ایک سے طواف کریں یہ فلاں بھائی کی طرف سے، یہ طواف فلاں وسیلہ کی طرف سے. آپ جتنے گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے آپ ایک طواف کر سکتے ہیں. ایک طواف اگر عمروں پہ لگے رہے تو اتنے طواف، اگر ایک عمرہ کریں تو ایک عمرے پر جتنے لوازمات ہیں، اتنی اس پر محنت ہے، ایک عمرے کے مقابلہ میں میرا یقین ہے کم از کم اگر زیادہ نہیں نا تو 5 طواف آسانی ہو جائے. کتنے؟ پھر 5 جو طواف ہیں وہ کتنے بڑے ہو گئے؟ نہ جب ڈبل کا اشارہ ہے، جب زبان نبوت نے ڈبل فرمایا تو یوں سمجھو 5 طواف 10 عمروں کے برابر ہے. اگر سامنے تو میں کوئی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں. 5 طواف 10 عمروں کے برابر، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک طواف کا ثواب عمرے سے بھی ڈبل ہے. ٹائم میں کم زیادہ لے رہا ہوں، اب میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. جو یہاں کی تعلیمات تھی وہ میں مختصر سے وقت میں نے قافلے والوں کو بھی بات بتا دی. اور دیکھا سما ایک اور بات نہیں، خانہ کعبہ میں ایک جو دیکھیے نا وہ لاکھ کے برابر. کتنی؟ 1 لاکھ کے برابر. اگر یہ صبح آپ کا قافلہ آپ کی نگرانی میں مسجد میں آتے ہیں تو جب یہ 2 نفل وضو کے وہیں آ کر پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ 2 لاکھ. اگر 2 نفل مسجد کے پڑھتے ہیں تو 2 لاکھ. کتنے ہو گئے؟ تو 4 لاکھ پوری زندگی نہیں پوری ہو سکتی. اگر پھر تہجد کی نماز پڑھے تو 1 لاکھ تہجد. اگر اجازت ہو تو اگلا جملہ بھی دے دوں. اگلا جملہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز ہو جائے وہاں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں. کیا لگی ہوئی ہیں؟ اس پر ٹائم لکھے ہوئے ہیں. وہاں لکھتا ہے الشروق. کیا لکھتا ہے؟ الشروق. الشروق سے مراد ہے نماز اشراق. نماز اشراق. لیکن رات کے بندہ اٹھا ہونا جلدی اٹھا ہو تو پھر نماز کے بعد پاکستانی کا میں نکل بھاگو جلدی آ کے سو جائے. نہیں تو سمجھ جاتے گئے یا خریدی جاؤ یا جدے جاؤ. کہا کسی 2 دن نظر نہیں آئی. میں کہا صاحب الرحا چلا گیا. کیوں نہیں؟ اگر تو میرا دوست رہا. میں کہا افسوس ہے پیری اٹھے بھی تو دیتے تو پاکستان تو اتیار آیا جو سعودیہ دی وچو تینوں دنوں ملن نہیں آیا. تو خانے کعبے کو چھٹ کے تو نہیں ملن نہیں. کتنا افسوس ہے. الریاض میں ایک نماز ایک کی ہے، باجماعت 27 نمازیں ہیں، لیکن قاری لقمان صاحب خانہ کعبہ میں ایک نماز اکیلے پڑھو تو ایک کہے، باجماعت پڑھو تو 27 ہے. کتنی ہے؟ 27. کتنی؟ 27 لاکھ. کتنی؟ 27 صاحب نماز کے بعد دیکھو آپ کا قافلہ آپ کی بات مانتا نہیں مانتا. میں کہیں دے رہا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھی وہی میں کیا پھر وہاں اپنے بیٹھ کے آپ تلاوت کر دیں گے، یہ سارے سن لیں گے. سورۃ یاسین پڑھی جائے اور فجر کے بعد اگر 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے تو 10 قرآنوں کا ثواب ہے. تو وہاں ایک سورۃ یاسین کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ. کتنی؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ. تو ایک سورت پہ 10 قرآنوں کا ثواب ملتا ہے. تو اگر ایک سورت پر 10 قرآنوں کا ثواب ہے تو ادھر ایک سورت 1 لاکھ کے برابر. تو ثواب کتنا ہوگا؟ 10 لاکھ قرآنوں کا ثواب. سبحان اللہ. یار وہاں فائدہ لینے جانا ہے. باقی آپ میرے گفتگو غور کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. بڑے قیمتی ہیرے جو میری زبان سے نکل رہے ہیں. اب آؤ اشراق کی طرف.
مسرک قاری لقمان صاحب نے اپنی مسجد میں نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہے، سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے رہے، سورج نکلا، ٹھیک 15 یا 20 منٹ بعد انہیں فقط 2 نفل پڑھے، کتنے؟ ان کے نام اعمال میں ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرہ ثواب لکھ دیا گیا۔ کتنا؟ خانہ کعبہ میں ایک اشراق پڑھنے پر 1,00,000 اشراق کا ثواب ہے۔ کتنا؟ بولیے 1,00,000۔ کتنا؟ 1,00,000 اگر ایک اشراق 1,00,000 کے برابر ہے تو حج عمرے کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 حج، 1,00,000 عمرہ مقبول، لفظ مقبول نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، میں نے بتا دیا ہے۔ اب قسمت ہے تیری، مقدر ہے تیرا، محنت ہے تیری، کاوش ہے تیری، جدوجہد ہے تیری، محبت ہے تیری، محنت ہے تیری، ذوق ہے تیرا، لگن ہے تیری، قصور میرا۔ میں نے لاہور سے آ کر تمہارے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا، میں نے مختصر، ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصر میں نے جامع چیزیں بتا دی ہیں کہ وہاں کھائیں، خریدو، سوئیں، شیڈول بناؤ، لیکن اشراق، چاش، ابھی تہجد، تحیت الوضو، تحیت المسجد، پاکستان میں آ کر کچھ نہ کرنا، لیکن جتنے دن وہاں رہو 1 منٹ نہ ضائع کرنا۔ اب یہاں سے نکلو، اب جو یہ نظام رحمت ہے، کیا یہتی میں اس کو پرنالہ کہتے ہیں، یہ پرنالہ اس طرح ہے، یہ روزہ پاک ہے اور یہ پرنالہ بالکل ایسے برابر۔ اب یہ پرنالہ، یہ خانہ کعبہ، یہ وہ پرنالہ نا بالکل سیدھا روزہ پاک مدینہ شریف ہے، ایسا ہے۔ اب خانہ کعبہ پرنالہ اشارہ کر رہا ہے، پرنالہ اشارہ کر رہا ہے اور خانہ کعبہ آواز دے رہا ہے، کیا؟ نہیں، جملہ بڑا سننے والا ہے، کیا؟ جملہ بڑا سننے والا ہے، توجہ طلب ہے، توجہ۔ اب خانہ کعبہ اپنی طرف سے آواز دے رہا ہے، کیا؟ پہلا جملہ تو یہ تھا نا کہ حاجیوں اور شہنشاہ کا کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ دیکھو۔ اب پرنالہ جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے روزہ پاک کی طرف۔ ایک بات اور بھی سن لیں، وہ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اس وقت بیت المعمور میں داخل ہو گئے۔ 70,000 فرشتے کہاں؟ چوتھی آسمان پر، بالکل خانہ کعبہ کی سید میں، اوپر بیت المعمور ہے۔ مغرب کی نماز کے وقت 70,000 کتنے؟ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہو گئے، ساری رات طواف کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت وہ وہاں سے نکلیں گے اور خانہ کعبہ آ جائیں گے، صبح وہ صبح نکل ادھر آ جائیں گے، 70,000 کا قافلہ اور داخل ہو جائے گا۔ پھر وہ 70,000 فرشتے ساری رات بیت المعمور کا طواف کریں گے، پھر سارا دن خانہ کعبے کا طواف کریں گے، پھر یہاں سے طواف کر کے رب معصوم فرشتے، نوری فرشتوں کو ساری رات بیت المعمور کا طواف کروایا، پھر بیت اللہ کا طواف سارا دن کروایا، یعنی 24 گھنٹے ان کو طواف کروا کر پھر فرمایا فرشتوں اب چلو میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ 2 کعبوں کا طواف کروا کر پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں، پھر وہ ساری رات ادھر، سارا دن ادھر، پھر ساری رات نبی پاک کی بارگاہ میں وہ درود و سلام پڑھنے۔ اور ہمارا حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں نا، کئی لوگوں نے جتیاں پکڑی ہوتی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، پھر کئی لوگوں نے مجھے یہ بتاؤ وہ جو ادب ہوتا ہے نبی کی بارگاہ کا وہ کہاں گیا؟
وہ جو توجہ یکسوئی ہے وہ کہاں گئی؟ وہ ختم ہو جائے گی. اور ایک اور بات یاد رکھی، جب آپ نے جانا ہے باب السلام سے داخل ہونا ہے اور آپ اپنی نگاہ کو نیچے کر دینا، بس یہاں کر، بس ایسے سلامت کر. نہیں، ہم کس نگاہ سے نبی پاک کی طرف دیکھیں؟ کس نگاہ سے دیکھیں؟ کیا منہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں؟ تم کتابیں پڑھ کے دیکھو، جتنے اکابرین، اسلاف، ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہا اور متقدمین جتنے گزرے ہیں نا، وہ سامنے جانے سے ڈرتے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں جس منہ سے جائیں گے ہم نے دین کا کام کیا ہی نہیں ہے، جو تھے ہی دیندار. اور پھر میں نے یہاں تک پڑھا ہے، امام صاحب چھٹا دن آ گیا، امام صاحب امام اعظم ابو الفضل، کیونکہ جب آپ مدینہ شریف گئے نا تو طالبین دین کیا اور طالبین علم، مشتاقان علم پورے جلد و نواز سے اکٹھے ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں کہ کوفہ سے نعمان بن ثابت آ گئے، فقہ امام تھے نا، بہت بڑا علم تھا. تو مشتاقان علم، علم کے طالب ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے. ایک دن ان سے حاصل کیے، 2 دن، جب چھٹا دن آیا نا تو کہنے لگے یار میرا جان دے مجھے. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں بیمار ہو جاؤں گا. کیا؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے چھٹا دن ہے، نہ میں کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں. کیوں؟ کہ کیا میں اپنے آقا کے علاقے میں بول براز کروں گا؟ اتنا ادب تھا. میں یہاں تک پڑھا کہ ایک دن آدھا دن ٹھہرتے تھے اور نکل جاتے تھے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے، یوں ہی نبی پاک کا وصال ہوا ہے تو طے پہ چلے گئے. اب طے میں مدرسہ عباس بھی وہاں موجود ہے، عبداللہ بن عباس، اور وہاں مسجد بہت بڑا مرکز ہے طائف کے اندر. لوگوں نے پوچھا آپ یہاں سے چلے گئے ہو؟ کہنے کا آقا کی ظاہر زندگی تھی، بے دھڑک ہوتے تھے، غلطی نے معافی ہو جانی ہے، نبی پاک کا وصال شریف ہو گیا ہے، ساری پردہ پا گئے ہیں، اب ڈرتے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اب ڈرتے کوئی. بہرحال میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں کافی تفصیل میں چلا گیا. اب میں مدینہ شریف میں ہم داخل ہیں، وہاں سے میں نے صرف 2 باتیں آپ کو دے دی ہیں. کتنی؟ باقی سب باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. وہاں جا کر ایک تو اپنے دروشی پہ زور دینا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کثرت سے پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے. کوئی پتہ نہیں، کوئی انہی دنوں کے اندر کوئی ایسی رات آ جائے کہ کرم ہو جائے. کوئی رات ایسی آ جائے کہ کرم ہو جائے. دوسری بات یہ کرنی کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ برات من النفاق برات من العذاب برات من النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے. کتنی؟ 40. جو میری مسجد میں کتنی؟ 40 نمازیں پڑھے لیکن لا تفوتہ، ایک نماز بھی فوت نہ ہو. یہ شرط مسلسل لگاتار متواتر کتنی نمازیں؟ اس لیے انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ حاجیوں کو 8 دن یا 9 دن رکھتے ہیں، جن کو 10 دن رکھتے ہیں، اور عمرے والے جو 14 دن کے جائیں گے ان کو تو 8 دن نہیں ملے. 21 والوں کو 8 دن مل جائے گا. اگر آپ زیادتی کے لیے نکلے تو فجر کے بعد نکلے، کوشش کریں کہ زور کی نماز آ کر پڑھیں. پھر مسجد کوبہ کا جو عمرہ ہے وہ جس دن آپ جائیں ٹریول ایجنسی والے اپنے نظام کے مطابق لے جاتے ہیں، لیکن مسجد کوبہ کا جو عمرہ ہے وہ اس کا تعلق ہے ہفتے کے ساتھ. ہفتہ کے دن دیکھیں گے کہ مدینہ شریف کے کثرت کے ساتھ عربی آ رہے ہیں. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہفتہ کے دن، کیا؟ ہفتہ کے دن اپنے گھر سے غسل کریں، کپڑے پہنے، اس نیت سے مسجد کوبہ جائیں. کس نیت سے؟ عمرہ کی نیت سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد کوبہ میں 2 نفر پڑے گا، مقبول عمر کا ثواب مل جائے گا. یہ بھی شراف صاحب کی نگرانی میں آپ کو انہوں نے پتا کیا کیا ہے؟ وہاں سے افسر بڑا خوبصورت راستہ بنا، کمال آنے جانے کا بڑا خوبصورت. وہ کوبہ روڈ ہے، اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت بنا دی. سمجھے باتیں کرتے کرتے بندہ وہاں پہنچا. پھر ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدل جا رہے تھے مسجد کوبہ کی طرف.
تو ایک صحابی نوجوان تھے، وہ سواری پر سوار تھے، وہ نیچے اترے، کہہ گئے چچا سواری لے لیں. کیا سواری لے لیں؟ فرمایا سواری تو میرے گھر میں بھی کھڑی ہے، سواری تو میں وہ سواری لے لیتا. کہ لیکن آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا، میں نے اپنے آقا کو جاتے دیکھا، میں نہیں جا رہا. اگر سواری پہ جانا میرا آقا کی ادا ہوتی تو سواری تو میرے گھر میں بھی کھڑی ہے. اے بھتیجے میں سواری پہ چلا جاتا، میں پیدل اس لیے مسجد قبا جا رہا ہوں کہ میرے آقا خود پیدل چل کر گیا. خود اس لیے حفصہ باقی سلسلہ آپ کہتے، میں تو ساتھ ساتھ کچھ عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ کا قافلہ ہفتہ کے دن فجر کی نماز پڑھے اور اشراق ادھر ہی پڑھے چلے، کیونکہ 50,000 کتنا ادھر 1 لاکھ ادھر 50 لاکھ. امام مالک کی روایت کے مطابق 8 لاکھ. امام مالک علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق 8 لاکھ نماز کا ثواب ہے مسجد نبوی شریف میں. تو پھر اشراق کتنی ہوئی؟ 8 لاکھ. گھر سے تیاری کر لیں، جب نماز پڑھنے آئے نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، وہیں سے نکل پڑیں ہفتہ کے دن پیدل جا کر، پھر وہاں جا کر 2 نفل پڑھیں. 2 نفلوں پر 1 عمرے کا ثواب. اگر 4 پڑھو میں یاد رہی کہ مطلب کس سال میں میرے ساتھ کچھ چلے بھی خاص میں کہ 200 نفل پڑھنا، 150 200 میں کیسے کام نہیں پڑھنا، سب نے پڑھے. آئیے محترم اللہ کو سامنے رکھے. ایک کتنی نمازیں پڑھنی ہے تو انعام کتنی؟ بس موسم یہ ٹائم زیادہ ہو گیا نا، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے، لیکن کوئی نماز بھی فوت نہ ہو تو کتنے انعام ہیں؟ 3. نمبر 1 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھنے والے امتی تیرے لیے کتنے انعام ہیں؟ 3. نمبر 1 رب کے عذاب سے بری، منافقت سے بری، دوزخ کی آگ سے بری. 3 انعام ہیں. کتنے؟ 3 انعام. اور میں پوری تقریر کا اب نچوڑ ایک حدیث پاک میں دے رہا ہوں. من صبر علی اذاها وشدتها كنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ. دیکھیں علی رضا صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے نا تو اس کی مہمان والی سے کی جائے کہ ایسا نہ کہ وہ میرے گھر کا شکوہ نہ کرے. یہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں جو مہمان آئے تو یہ میرے گھر کا شکوہ نہ کرے. اگر وہ تعریف بھی کرے تیرے گھر کی آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا گھر ہے. جس طرح تمہیں اپنے گھر کی عزت ہے نا ضروری، تو مجھے اپنے گھر کی عزت ضروری. فرمایا من صبر علی اذاها وشدتها، تیرے لیے پردیس ہے اور پردیس میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے شہر مدینہ میں تمہیں کوئی اذیت پہنچے وشدتها، شدت کی بھی تکلیف پہنچ جائے، گھر کا کر شکوہ نہیں کرنا. جب واپس جائیں تو زندگی کی آخری سانس تک ایک ہی بات کرنی ہے کہ میرے آقا کی شہر کی کیا بات، شکوہ نہیں کرنا. من صبر، صبر کا دامن پکڑنا ہے. اور اگر آپ صاحب ہمارے گھر کی کوئی تعریف کرے مہمان والی، ہم کچھ نہیں دیں گے، صرف شکر ادا کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو من صبر علی عذاب شدتها كنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ. فرمایا قیامت کے دن تیرے اس صبر کی، میرے شہر کی تعریف کرنے پر قیامت کو گواہی بھی دوں گا، تیری شفاعت بھی کروں گا، تجھے اپنے ساتھ لے کر جنت میں ملا. دوستو میں کوئی زیادہ فضائل بھی نہیں گیا، اصل میں ٹائم ویسے زیادہ لگ گیا. میں نے جو خاص باتیں تھی جو قافلے کے لیے بھی تھی آپ کے لیے بھی تھی، جس میں کچھ فضائل تھے، کچھ تعلیمی باتیں تھیں، کچھ پریکٹیکل باتیں تھیں، وہ میں نے مختصر سے وقت میں بالکل موقع محل کی مناسبت سے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں. لیکن میں حق ادا تو نہیں کر سکا، لیکن جو رب کو منظور تھا وہ میری زبان پر آتا گیا. اور چند باتیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے اس موقع محل کی مناسبت سے وہ آپ تک پہنچ گئی ہیں. اب انشاءاللہ
قافلہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان قریب ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جب ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ اور میں آخر میں اگر اجازت ہو تو میں تمہاری طرف سے میں اگر آپ کے ان کے درمیان وکیل بن جاؤں، ایک وکالت کرنے لگا ہوں، تو آپ مجھے قبول کرتے ہیں؟ میں انشاءاللہ وکیل لکھنے والا نہیں بنوں گا، بالکل صحیح، بغیر پیسوں، بغیر پیسوں۔ اب وکالت یہ ہے، اگر میں حافظ صاحب کو کہوں، میں رضا صاحب کو کہوں کہ آپ نے میرا سلام عرض کرنا ہے، اس نے بھی کہہ دیا، 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 اگر یہ سب کے نام نہ لے سکا تو وعدہ خلافی ہو جائے۔ جملہ سن لیں، جملہ سن لیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ گو میں آپ کا وقت زیادہ لیا ہے، لیکن میں معذرت خواہ کا پریشان ہو گئی ہوں۔ اب میں وکالت کرنے لگا ہوں۔ بھائی رضا صاحب کو 100 بندے نے کہا کیا کہ ہمارا سلام عرض کرنا، یہ سب کا سلام عرض نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے نا، وہاں نہیں یاد رہیں گے، وہاں یاد نہیں رہیں گے۔ لیکن ایک بات سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو جانتے ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔ حافظ صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، رضا صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، ان کے جو قافلے کے اور ساتھی بیٹھے ہیں سب، بلکہ ہم سب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، سب کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میرا سلام کہو، افسان اور اتنا ہو جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں جو عمرے کی روانگی کے موقع پر میرے ساتھ صاحب نے محفل بلائی، اس میں آپ کے جتنے امتی آئے تھے سب سلام عرض کرتے تھے۔ خدا کی قسم، کوئی مانے نہ مانے، ہمارا عقیدہ ہے کہ رب اپنی ذاتی علم سے ہمیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، سنتا ہے۔ گنبد خضرا کے مکین ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ جب ہمارا سلام عرض ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا سلام نبی کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہمیں جانتے ہیں، کوئی سب پابندی نہیں کہ ہمارا نام لے کر گئے، بس اتنا کہہ دینا ہے کہ اس محفل میں جتنے ساتھی آئے تھے وہ سب آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا ہمیں بھی اپنے در دور پہ رکھ لیں۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا